سطح پہ اس وقت تمام جو ہمارے صوبائی ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں پہ احتجاج جاری ہے، اور وہ پریس کلب کے سامنے اسی طریقے سے جس طریقے سے آج ہم آپ کے پریس کلب کے سامنے یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ یوم سیاہ اس طریقے سے ہم منا رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ اب اس کو بیان کرنے والے بھی بیان کرتے کرتے تک گئے، لیکن سننے والے سنتے نہیں ہیں۔ روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے تمام یعنی جتنے بھی اضلاع ہے اس میں دہشت گردی عروج پہ ہے، لیکن یہاں پہ جو ہمارے پاڑ چنار میں کرم جنسی میں کرم ضلع میں جو واقعات ہو رہے ہیں وہ روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہم نے کوشش کی کہ یہ فرقہ وارانہ فسادات کی شکل اختیار نہ کرے۔ بدقسمتی سے جب قافلے پہ جو فائرنگ ہوئی تو یہی آواز اٹھی کہ سنی برادری نے شیعہ برادری پہ گولیاں چلائی۔ یہ غلط ہے، ایک تو یہ، اور پھر رات کو سنی برادری کے گھروں پہ اٹیک ہوئے اور بات یہ نکلی کہ یہ شیعہ برادری نے کی ہے۔ یعنی فرقہ وارانہ فسادات کو ہوا دینا اور بڑھانا، اور اس میں دشمن کامیاب ہو گیا۔ اب وہاں پہ وہی کچھ ہو رہا ہے جو یہ چاہتے تھے، ورنہ ان کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ قافلہ جا رہا ہے اور یہ بدھ کے دن جا رہا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ جمعرات کے دن جائیں، اور جب وہ جا رہے تھے تو 200 کے قریب گاڑیوں کی ذمہ داری چیف پولیس کے حوالے تھی۔ یہ ڈرامہ نہیں تھا، یہ مذاق نہیں تھی۔ صوبائی حکومت کی کیا ذمہ داری؟ میں بالکل یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری بیان کر رہا ہوں۔ تو اس بنیاد پہ یہ آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ یہ ایک قوم کے ساتھ مذاق ہوا ہے، کہ یہ ارادتاً پلانٹڈ، جو کہ قافلے پہ یعنی ہیوی ویپن سے حملہ ہوا، ایسا نہیں ہے، اور اس میں عورتیں بھی شہید ہوئی، بچے بھی شہید ہوئے۔ ہم پختون اس طرح نہیں کرتے، یہ غیر پختون لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ یہ غیر انسانیت یعنی انسانیت پہ یقین نہ رکھنے والے لوگ ہیں، اور یہ جو بھی ہیں یہ ہم پہلے بھی کہتے کہ یہ دہشت گرد جانور ہے، یہ جانور ہے۔ یہ پیسوں کی خاطر انہوں نے قافلے پہ گولیاں چلائی، اور پھر پیسوں کی خاطر سنی کے دیہاتوں میں جا کے ان کی عورتوں کو انہوں نے وہاں پہ اغوا کیا، یہ بھی اس لیے کہ آگ بڑک اٹھے۔ میں آپ کی وساطت سے وہاں پہ تمام ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ یہ شیعہ سنی فسادات نہیں ہے، خدا را اس کو فرقہ وارانہ فسادات کا رنگ نہ دے۔ یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت پاڑ چنار کو خالی کرنے کے لیے یہ کام ہو رہا ہے۔ اس طرف افغانستان میں چین آ پہنچا ہے، وہ سی پیک پہ کام کر رہا ہے، اور سی پیک کے حوالے سے پاکستان میں تو انہوں نے اتنا حالت خراب کر دیا کہ سی پیک پہ کام نہیں ہو رہا۔ اب افغانستان میں بھی وہاں پہ کام روکنے کے لیے یہ کام ہو رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاڑ چنار کے لوگ عقل اور ہوش کے ناخن لے۔ رہی یہ بات کہ صوبائی حکومت تو آپ لوگوں کے سامنے ہے، وہ تو صوبائی حکومت کے پاس تو ایک ہی بات ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کر۔ اس دفعہ رہا کر کے آئیں گے، 3 دفعہ بھاگے ہو تو 4تھے دفعہ بھاگ گئے تو کیا ہو؟ رات کو بھاگ رہا تھا، انہوں نے اجازت نہیں دی، اور یہ پھنسا ہوا ہے۔ شاید بات تو اس لیے بھی نہیں رہا کہ بشرا بی بی بھی سر پہ بیٹھی ہے، تو لہذا صوبائی حکومت ناکام، امن و امان کے قیام میں ناکام، سی پیک کے پیسے لانے میں ناکام، 18ویں ترمیم پہ عمل کرنے میں ناکام، قدرتی وسائل پہ ہمارا جو اختیار ہے وہ اختیار حاصل کرنے میں ناکام۔ اور ایک سوال میں آپ کے ذریعے کرنا چاہتا ہوں، جب قوم وہاں پہ ہے تو دہشت گردی ہے، لیکن جب تیل نکل رہا ہے تو وہاں دہشت گردی نہیں ہے، کوئلہ نکل رہا ہے دہشت گردی نہیں ہے، جو یہ اپنے لیے سب کچھ لے کے جا رہے یورینیم وہاں دہشت گردی نہیں ہے۔ یہ ایک پلانٹڈ سوچی سمجھی سازش کے تحت دہشت گردی خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگ IDPs بن جائے، یہ خالی کر دے، اور جتنے وسائل ہے اس پہ ان کا قبضہ ہو۔ لہٰذا صوبائی حکومت 200% ناکام ہے، لیکن مرکزی حکومت بھی اس سے کچھ کم نہیں ہے، مرکزی حکومت بھی ناکام ہے۔ یہ PTI
کہ بانی کو رہا کرنا چاہتے ہیں، ان کا مسئلہ ہے. وہ پی ٹی آئی کے بانی کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں، یہ ان کا مسئلہ ہے. لہذا وہ بالکل اس طریقے سے کام ہو رہا ہے جس طریقے سے ارادتاً یعنی ایک بندے کا ایشو بنا کے سارے پاکستان کو پیچھے چھوڑ دیا. اور خیبر پختونخوا میں خاص کر انہوں نے یہ جو کام شروع کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست یعنی فوج، پولیس، ایف سی، صوبائی حکومت، مرکزی حکومت، یہ سب کے سب ہمارے مجرم ہیں. یہ ان کو چاہیے کہ وہ اس دہشت گردی کا خاتمہ کرے. اور آپ کو ایک نسخہ بتا دو، کشمیر میں کتنا فسادات ہوتے تھے آپ کو تو یاد ہے، لیکن یہ کیوں بند ہوا؟ جنہوں نے ان کو لانچ کیا تھا انہوں نے وائنڈ اپ کر دیا، اب نہیں ہو رہا. تو خدایا جو آپ نے ضیاء الحق کے وقت سے دہشت گردوں کو لانچ کیا ہے، ان کی دکانوں کو بند کر دو، ان کی دکانوں کو وائنڈ اپ کر دو، ان سے باہر نکال دو. اس حوالے سے ہم نے عوامی نیشنل پارٹی نے امن کے قیام کے لیے ہم نے وہاں پہ ایک جرگہ جو تشکیل دیا ہے باز محمد خان کے سربراہی میں، 12 رکنی جرگہ ہے. ہم رابطہ رکھے ہوئے ہیں. ہم وہاں پہ جائیں گے، وہاں پہ امن کے قیام کے لیے اپنی تگ و دو کریں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم ان کو یہ بھی آپ کے ذریعے، آپ چونکہ لکاری ہیں، میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ اس کو سنی شیعہ فسادات نہ کہیں، ان کو فرقہ وارانہ فسادات نہ کہیں. یہ ایک خاص ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے اور ہم پہاڑ چنار کے لوگوں، خیبر پختونخوا کے لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ امن کے لیے ہمیں ایک ہونا ہوگا، اکٹھے ہونا ہوگا. اور ہم کوشش کریں گے کہ پہاڑ چنار میں اس کشیدگی کو کم کرے اور ان کو قریب لائے اور امن دوبارہ بحال ہو سکے. امن مارچ بھی کوئی پروگرام ہے؟ بالکل.